ناظرین، ہر شخص کا ایک اپنا مذہبی عقیدہ ہے اور دنیا میں ہر تیسرا شخص ایک نیا مذہبی عقیدہ اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی بستی ہے، مگر دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو کہ اس وقت دنیا کی میجورٹی جو ہے وہ قبول کرتی ہے، وہ مذہب عیسائیت ہے، یعنی کرسچینٹی جو ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ لوگوں کی سب سے بڑی تعداد کرسچن ہے اور اس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی تعداد ساری کی ساری یہ مانتی ہے کہ اگر ہم کرسچن ہو جائیں تو ہم ٹھیک رہیں گے۔ اس کے بعد پاکستان میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی تعداد صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس جو اگلی بڑی تعداد ہے وہ ہے بدھ مت کے پیروکاروں کی۔ ناظرین، بدھ مت کے پیروکار پوری دنیا میں موجود ہیں، اسپیشلی یہ لوگ موجود ہیں جاپان اور ایسے ممالک میں جو کہ بالکل ایشیا کے سینٹر میں پائے جاتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے ان ممالک میں جاپان بھی شامل ہے، اور جاپان کے اندر ماضی میں ایک ایسا معجزہ پیش آیا جس کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ پاک نے اپنے لیے مختص کر رکھی ہے کہ ذات اور کسی بھی طاقت کو اپنے اوپر ڈومینیٹ نہیں ہونے دیتی۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ہے جس طاقت کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت۔ ناظرین، جاپان کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ان کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کا جو گوتم بدھ کا مجسمہ ہے، اس مجسمے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اس مجسمے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ جو بڑی بڑی ہوائیں چلتی ہیں یہ بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر ایسا ہوا ماضی کے اندر کہ اس مجسمے کو زمین پر گرنا پڑا، اور کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ ہوا کی وجہ سے۔ اب یہ مجسمہ ہے کیا اور گوتم بدھ کون تھا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اس معجزے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے۔ اب گوتم بدھ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا مجسمہ آویزاں تھا جاپان کے اندر، اور لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ بت ہمیں بچاتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تیز ہوا چلی، اور اس ہوا کے نتیجے میں یہ جو پہاڑ نما بت تھا یہ زمیں بوس ہو گیا۔ جب لوگوں نے آ کر اس بت کو دیکھا تو ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ دنگ رہ گئیں، اور وہاں پر موجود مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے دین کو فتح یاب کیا تھا۔ جاپان میں بدھ مت 550 عیسوی سے 575 عیسوی کے درمیان میں متعارف ہوا تھا۔ یہاں بدھ مت کی ابتدائی شکل چینی تھی جو کوریا کی وساطت سے منتقل ہوئی، لیکن بعد ازاں جاپانیوں نے اپنے طور پر قابل لحاظ فکری اور نظریاتی ترقی کی۔ انہوں نے اپنی قومیت پرستی کے باعث مکمل طور پر چینی طرح سے استفادہ کرنا آر خیال کیا اور تراجم کی مدد سے اپنی الگ تشریحات لکھنے کا آغاز کر دیا۔ جاپانی بدھ مت کی نمایاں خصوصیات مقامی مجموعہ عقائد شنتو مت کے ساتھ مفاہمانہ رویہ ہے۔ چنانچہ شنتو مت کے کئی دیوتا بدھ کے اوتاروں کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور یہی دوسری طرف ہے۔ اب ان بتوں کو جب زمین بوس ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو ان سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ ایسی کون سی طاقت ہے جس نے ہمارے بتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو ناظرین، پھر آخرکار انہیں نعرہ تکبیر کے نعروں کا جواب دینا پڑا، کیونکہ جب مسلمان وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ ان بدھ مت کے پیروکاروں کی بہت زیادہ جھڑپیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ لوگ کبھی بھی اسلام کو سچا دین نہیں مانتے رہے، جبکہ مسلمان بدھ مت کے خلاف تھے۔ اب جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ بدھ مت کی کوئی حقیقت نہیں، یہ وہ خدا کا مجسمہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے معاذ اللہ، جس کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ شاید یہ انہیں بچاتا ہے، جب وہ خود ہی زمیں بوس ہو گیا تو پھر ان کے پاس کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ ختم ہو گئے، اور تاریخ میں اب ان کا نام و نشان بھی دور دور تک نہیں ملتا۔ سوات میں گوتم بدھ کے تاریخی مجسمے کی بحالی کا بھی آغاز کیا گیا۔ پاکستان کے شہر سوات میں پہاڑ پر تراشے گئے گوتم بدھ کے تاریخی مجسمے کو بحال کر دیا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں واقع ہمالیہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں آباد شہر سوات کے علاقے جہاں آباد کی ایک پہاڑی پر مہاتما گوتم بدھ کا یہ مجسمہ 7ویں صدی میں تراشا گیا تھا، جس میں گوتم بدھ کو مخصوص انداز میں بیٹھے دکھایا گیا ہے۔ اسی مجسمے کو پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے۔ اس مجسمے کو تحریک طالبان نے 2007 میں تباہ کر دیا تھا، اور فرانسیسی خبر رساں ادارے نے AFP نے اپنی رپورٹ کے اندر یہ بتایا کہ اطالوی حکومت کی مدد سے گوتم بدھ کے مجسمے کی بحالی کا کام
2012 میں شروع کیا گیا تھا اور جدید 3D لیبارٹری میں یہ اور لیزر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پرانی تصویروں کی مدد سے مجسمے کا نمونہ بنایا گیا اور اس تاریخی ورثے کی طالبان کے ہاتھوں تباہی نے مقامی افراد کو شدید دکھ میں مبتلا کر دیا، لیکن اب مجسمے کی بحالی پر سب لوگ خوش ہیں۔ سوات کے رہائشی اور بدھزم کے ماہر 79 سالہ پرویش خان نے FB سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہماری تاریخ، ہمارے کلچر پر حملہ کیا تھا، ایسا لگا رہا جیسے انہوں نے میرے والد کو قتل کر دیا ہو۔ بدھ کا یہ 20 فٹ بلند مجسمہ محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام ہے۔ مگر ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی بھی دوسرے دین کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اسلام ہمیشہ آپ کو اس چیز کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو ان کے مذہب سے کبھی مت ہٹائیں، جو جہاں پر ہے اسے وہیں رہنے دیں، تبلیغ ضرور کریں مگر کسی پر جبر نہ کریں۔ تو اگر کوئی کسی پر جبر کرتا ہے تو پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو لگتا ہے کہ کوئی قوم سرکش ہو رہی ہے تو خالق و مالک کائنات اس کو خود ہی سبق سکھا دیتے ہیں۔ سوات میں اٹلی کا آرکیالوجی مشن 1955 سے کام کر رہا ہے اور مشن نے دیگر تاریخی مقامات کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ 2008 میں تباہ ہونے والے مینگورا کے آرکیالوجیکل میوزیم کو بھی بحال کیا اور اس کی دیکھ بھال کے فرائض بھی انجام دیے۔ اطالوی مشن کو طالبان کے دور میں سوات سے نکلنا پڑا تھا، لیکن سوات میں موجود فوجی آپریشن کے بعد مشن کے علاقے میں سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو گئی تھیں۔ بدھا کے مجسمے کی بحالی کی جو کام ہے وہ نگرانی کرنے والے اطالوی ماہر آثار قدیمہ لوسا ماریا کے مطابق بحالی کا کام آسان نہیں تھا۔ مرحلہ وار کام کا آغاز 2012 میں کیا گیا تھا، جب تباہ شدہ حصوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان پر کوٹنگ کی گئی۔ FP سے گفتگو میں انہوں نے مزید بتایا کہ ڈائنامائٹ سے اڑائے جانے کی وجہ سے بدھ کے چہرے کو نقصان پہنچا تھا، جسے پہلے ورچولی طور پر لیبارٹری میں 3D کی مدد سے تیار کیا گیا، پھر مجسمے پر اسے دوبارہ تراشا گیا، اور یہ بھی ان کا ماننا ہے کہ بحالی کا آخری مرحلہ 2016 میں مکمل ہوا۔ مجسمے کو جان بوجھ کر بالکل پہلے جیسا نہیں بنایا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اسے پہنچنے والے نقصان کے آثار بھی نظر آتے رہیں۔ مقامی حکام کا اور لوگوں کا جو ہے یہ ماننا ہے کہ ٹورزم اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بتائیں کہ جرمن سائنسدانوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں بدھا کے تباہ کیے جانے والے مجسموں میں سے ایک کی دوبارہ تعمیر ممکن ہے، اور وسطی افغانستان کے دونوں بڑے مجسمے 1500 سال پرانے ہیں۔ افغانستان میں طالبان عسکریت پسندوں نے 10 برس قبل گوتم بدھ کے 2 مجسموں کو بارودی مواد سے تباہ کر دیا تھا، اور میونخ ٹیکنیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ایروین ایمرنگ نے کہا ہے کہ صوبے بامیان میں بدھا کے 2 میں سے ایک مجسمے کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ بامیان کے یہ مجسمے 180 فٹ اونچے تھے، اور میونخ یونیورسٹی کے پروفیسر کئی برسوں سے ان مجسموں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ افغان جنگ سے پہلے عالمی احتجاج کے باوجود طالبان نے ان مجسموں کو تباہ کر دیا تھا، اور جرمن سائنسدان 2007 کے بعد افغان ضلع بامیان کے 15 دورے کر چکے ہیں۔ ایرون ایمرلنگ بدھ کو اپنی تحقیق کے نتائج فرانس میں ہونے والی یونیسکو کی کانفرنس میں بتائیں گے، اور بامیان دراصل زمانہ قدیم میں بدھ مت کی ایک مشہور عبادت گاہ تھی، اور اسے عبادت گاہ کے نام سے یہ علاقہ منسوب تھا۔ بامیان شہر کے مضافات میں بدھا کے کئی 2 ہیکل مجسمے نصب ہیں جن کو پتھر فراش کر بنایا گیا تھا۔ ان میں سے مشہور بدھا کے مجسمے تھے جن کو بامیان کے بدھا کہا جاتا ہے۔ یہ مجسمے تاریخ گزرنے کے ساتھ ساتھ زمیں بوس ہو گئے، جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر جب نقصان پہنچنے پر آتا ہے تو پھر بتوں کو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کسے یاد نہیں؟ جب سارا ملک میلے پر گیا ہوا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بت کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی، اور اس سے پہلے تمام بتوں کو اس کلہاڑی سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر جب لوگوں نے آ کر کہا کہ یہ ابراہیم نے کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ کلہاڑی تو سب سے بڑے بت کے کاندھے پر ہے، اس سے پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب تم یہ جانتے ہو کہ یہ حرکت نہیں کر سکتے، یہ خود کو نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہیں کیسے بچائیں گے؟ لیکن اس قوم نے بات سننے سے انکار کر دیا، بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے نمرود کے ذریعے آپ کو مختلف قسم کی جسمانی اور روحانی تکالیف دینے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ آپ کے ساتھ تھا۔ ناظرین، دنیا بھر سے
کوئی بھی شخص جو ہے وہ گوتم بدھ کو ماننے والا ہو یا کسی اور مذہب کو ماننے والا، جب تک وہ اسلام کو نہیں مانتا اس شخص کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی دولت آنا ناممکن ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہر لمحہ کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگی جائے اور خالق و مالک کائنات کے عطا کیے ہوئے رزق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندوں کو پاکیزہ عطا کیا جائے اور کسی کے ساتھ کوئی برائی نہ کی جائے۔